نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه. یہ باب ہے مظلوم اپنا بدلہ لے سکتا ہے جب وہ ظالم کے مال کو پا لے. اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ظالم نے مظلوم کا مال چھینا، کچھ وقت بعد مظلوم کے ہاتھ میں ظالم کا مال آ گیا. اب کیا وہ اپنے ظلم کی بقدر ظالم کا مال لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ اس میں اہل علم کی دو آراء ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان اس طرف ہے، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ مظلوم ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے مالی معاملات میں، اس صورت میں جب وہ یہ سمجھتا ہو کہ عدالت اور پرے پنچایت میں میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. بعض دفعہ بندہ سمجھتا ہے نا کہ یہ میرا حق ہے، اور اگر میں نے اس کو خود نہ لیا تو ان عدالتوں اور ان پنچایتوں کے اندر تو میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ ظالم کا مال لگ جائے، وہ اس کی کٹوتی کر لے، روک لے اس کے مال کو، یہ جائز ہے. البتہ اس پہ اہل علم نے لکھا ہے کہ بدنی ظلم جو ہوتا ہے نا، جسمانی ظلم، مثلا آپ کو کسی نے مارا اور کچھ عرصے بعد وہ آپ کے ہتھے چڑھ گیا، اس پہ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بدنی قصاص جو ہے وہ خود نہ لے، وہ قانون کے ذریعے لے. البتہ جو مالی قصاص ہے یہ بندہ اگر اس کے ہاتھ آ گیا تو وہ بندہ خود لے سکتا ہے. کوئی کسی کو وراثت نہیں دے رہا، کوئی کسی کو پیسے نہیں دے رہا، ادھار واپس نہیں کر رہا، امانت واپس نہیں کر رہا کسی بھی طرح، تو جب اس کے ہاتھ اس کی چیز آئے تو وہ اس کی روک سکتا ہے، اتنی کٹوتی کر سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے یہ جائز ہے. امام بخاری نے اس سلسلے میں جو دلائل پیش کیے، سب سے پہلے محمد بن سیرین عظیم تابعی ہیں، ان کا قول پیش کیا کہ یقاصہ، کہ وہ اس سے قصاص لے گا، اتنا بدلہ لے گا جتنا اس نے اس پر ظلم کیا. وقرأ، اور یہ آیت پڑھی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو تم بدلہ لو اسی کی مثل جو تم پر ظلم کیا گیا، اس کی مثل تم بدلہ لے لو. لیکن میں نے پہلے عرض کر دی کہ اگر یہ مالی معاملات ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ بدنی معاملات ہیں تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ قانون کو ڈال لیا جائے. اور کچھ معاملات ہوتے ہیں بدنی، وہ لیے جا سکتے ہیں خود بھی. کسی نے تھپڑ مارا آپ بھی تھپڑ مار سکتے ہو، کسی نے مکہ مارا آپ بھی مکہ مار سکتے ہو. لیکن عموماً جو قتل کے معاملات ہوتے ہیں یا جو حد لگانے کے معاملات ہوتے ہیں، یہ عام طور پر قانون کے ہاتھ میں ہی رہنے دینے چاہیے، وگرنہ خون خرابہ اور فتنہ فساد کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. دلیل کے طور پر جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عروہ نے کہ بے شک عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جاءت ہند بنت عتبہ تبن ربیعہ، ہند جو کہ بیٹی تھی عتبہ بن ربیعہ کی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی تو کہنے لگی اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل مسیکن، ابو سفیان بہت ہاتھ کھینچنے والا آدمی ہے. فہل علی حرج ان اطعم من الذی له عیالنا، کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہے کہ میں اسی کے مال میں سے اس کے بچوں کو کھلا دوں؟ فقال لا حرج علیک، تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تطعمیہم بالمعروف، کہ تم کو معروف طریقے سے کھلا دیں. حدیث کی تھوڑی سی وضاحت اور پھر باب سے تعلق. حدیث کی وضاحت اس طرح ہے کہ ہند رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئی آخر پر، تو اچھی مسلمان ہوئی. ان کے خاوند تھے ابو سفیان. یہ ابو سفیان وہی ہیں جو ابو جہل کے مرنے کے بعد پورے قریش کے سردار بنے تھے. یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ ان کی بیوی تھی. اللہ کے رسول، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. اللہ کے رسول جو ابو سفیان ہے نا، یہ ہاتھ کھینچنے والا آدمی ہے، یعنی
گھر پر جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا خرچہ نہیں کرتا، تھے مالدار. تو اللہ کے رسول کیا اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے میں لے کر اسی کے بچوں پہ خرچ کر سکتی ہوں کھانا کھلانے کے معاملات میں؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تو ایسا کر سکتی ہے لیکن معروف طریقے سے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ جتنا عام معاشرے کے اندر چلتا ہے نا اتنا تو لے لے. یہ مطلب نہیں کہ تو شاہ خرچیاں کرنی شروع کر دے، اس کے مال کو اڑانا شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ خاوند کے پیسے بڑے ہیں، گھر پہ آٹا ختم ہے، عورت آٹا منگوا لے. سبزی نہیں ہے، سبزی منگوا لے. گھی ختم ہے، چینی شکر یہ چیزیں ختم ہیں، یہ منگوا لے. ضروریات زندگی ختم ہے، وہ منگوا لے. نہیں پکانے کی ہمت، بازار سے ہلکی پھلکی چیز منگوا لے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے پیسے پکڑ کے وہ فضول خرچیاں شروع کر دے، اتنے پیسے اجاڑنے شروع کر دے کہ جو معروف طریقے کے خلاف ہو، یا اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دے بغیر اس کی اجازت کے. مہمان آئے اور ان کو اتنے جو ہے نا بڑے لمبے چوڑے بل بنا کر ان کو کھانے کھلانے شروع کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی کے بچوں پر خرچ کرنا معروف طریقے سے بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ خامن نے ڈالا ہوا بچے کو اسکول پہ، اب اسکول کی فیس ہے، ٹھیک ہے لے سکتی ہے. خامن نے کوئی کام شروع کروایا تو ٹھیک ہے اس میں خامن سے لے سکتے. لیکن ایک چیز کی خامن مخالفت کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور وہ کام اس کا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر بچے کی زندگی ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں عورت پھر حق نہیں رکھتی کہ خامن کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے وہ پیسے چرائے. یہ ہے حدیث کی وضاحت. اب باب سے اس کا تعلق یہ ہے، خامن اگر اپنی بیوی بچوں پر ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. بیوی بچوں کی ضروریات اگر خامن پوری نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے، اور بیوی بچے مظلوم ہیں، تو مظلوم ظالم کے مال میں سے اپنا حق لے سکتے ہیں، باپ کے مال میں سے اتنا وہ لے سکتے ہیں. لیکن جب بچے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو پھر ان کو خود کمانا ہے، پھر وہ باپ کے کندھوں پر، باپ کے سہارے پر نہیں بیٹھیں گے. یہ ہے اس حدیث سے باپ کا تعلق. دوسری حدیث امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی لیث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یزید نے ابو الخیر سے، وہ عقبہ بن عامر سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا، آپ ہمیں بھیجتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ہاں اترتے ہیں کہ جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے. فما تری فیہ، آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ فقال لنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، ان نزلتم بقوم فامر لکم بما ينبغی للضیف فاقبلوا، اگر تم کسی قوم کے ہاں مہمان بنو اور تمہارے لیے حکم دیا جائے ایسی ضیافت کا جو تمہارے لیے لائق ہو، جو مہمان کا حق بنتا ہے، تو اسے قبول کر لو. فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ ایسی ضیافت نہ کریں، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، تو ان سے مہمان کا حق لے لو، چھین لو. خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ آپ کسی کے مہمان بنیں، وہ آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا تو چھین کر زبردستی جو چیز کھانے والی آپ اس سے لے سکتے ہو. یہ حدیث کیا آج کے دور میں کوئی بندہ کسی کا مہمان بنے، وہ یوں اس کے گھر جا کر زبردستی کچن میں گھس کر چیزیں کھا سکتا ہے؟ اس کی فریج کھول کے، اس کے کمرے چیک کر کے کھانے پینے والی چیزیں نکال سکتا ہے خود آج کے دور میں؟ اس مسئلے میں اہل علم کے مختلف موقف ہیں. پہلا موقف یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث شہروں کے لیے نہیں ہے، شہریوں کے لیے نہیں ہے، یہ دیہاتیوں کے لیے ہے. شہر کے اندر جگہ جگہ ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں، کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ جان بوجھ کر کسی پر مہمان نوازی کا بوجھ ڈالے. جاؤ بازار سے کھانا کھاؤ، ہوٹل بنے ہیں، کوئی کمرہ لے کر رات گزارو. البتہ یہ حکم وہ کہتے ہیں کہ گاؤں اور بستیوں والوں کے لیے، کہ جہاں پر ہوٹل کوئی نہیں، رہنے کے لیے کمرہ کوئی نہیں،
اور آگے سفر ہو نہیں سکتا، رات شدت کی ہے، تو بندہ وہاں پر پھر کسی کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو بندہ وہاں سے رات بھی گزار سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ فرق سمجھ آتا ہے۔ اب جمہور اہل علم جو ہے نا، زیادہ علماء، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں دیہات والوں کے لیے واجب ہے مہمان نوازی، شہر والوں کے لیے نہیں۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں یہ فرق درست نہیں ہے، دیہاتی ہو کہ شہری ہو، نہیں ہے لازم، سنت ہے، مستحب ہے، کر لو نہ کرو۔ وہ اس حدیث کے مختلف جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کیفیت ہے نا چھیننے والی، یہ اس صورت میں ہے جب بندہ مجبور ہو جائے، مجبور ہے۔ مجبوری کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مارکیٹ میں بازار میں سب کچھ ہے، اس کی جیب میں پیسے نہیں، اب وہ کیا کرے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں لیکن اس کو بازار سے جو اس کے مناسب چیز ہے وہ مل نہیں رہی، بیمار ہے یا کوئی وجہ ہے، وہ بازار کی چیز کھا نہیں سکتا، یہ اس کے بس سے باہر ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجبور ہے، وہ زبردستی کسی کے گھر پہ کھا سکتا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اور بھی جوابات دیے، وہ بعض کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، شروع اسلام میں تھا بعد میں ختم ہو گیا، لیکن یہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کے یہ جوابات دیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے سرکاری وفد بھیجتے تھے نا کہ فلاں علاقے پہ جاؤ، یہ ان وفدوں کے لیے حکم تھا، عام بندے کے لیے نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض نے اور بھی اس کے کئی مطلب بیان کیے۔ اس میں جو بات راجح معلوم ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کی جیب میں پیسے ہوں اور وہ شہر کے اندر ہو اور سہولت میسر ہو سکتی ہو، اس کو کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کچھ نہیں، وہ مجبور ہے، مجبوری کی حالت کے اندر اس کو مل کچھ نہیں رہا یا اس کی جیب میں ہے کچھ نہیں، دونوں صورتوں کے اندر وہ کسی کا مہمان بن سکتا ہے اور اس سے اپنا حق لے سکتا ہے، یہ شریعت نے ہمیں کہا ہے۔ باقی جو اخلاقی آدمی ہے نا، وہ کسی بھی بندے کو اگر مہمان اپنے گھر پہ نہیں بنائے گا نا، تو کم از کم کھانا کھلانے میں وہ آر محسوس نہیں کرے گا۔ جو اخلاقی آدمی ہے، خاندانی آدمی، پہلے وقتوں میں تو یہ بات بڑی عام تھی، کوئی بندہ کسی کو کہہ دیتا تھا کہ بھئی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں، کہتا تھا آ جاؤ۔ لیکن آج دنیا ڈرتی ہے کہ کیا پتہ یہ مہمان ہے کہ چور ہے، تو ایسی صورت کے اندر بندہ اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو وہ اس کو 1500 روپے اس کو دے، اس کو کہہ لے بھائی تو کھانا بازار سے کھا لے، میرے پاس وقت نہیں ہے یا مجبوری ہے میری، اور کسی ہوٹل کے اندر رات گزار لے، 500-700 روپے تو کمرہ لے کر رات گزار لے، اور یہ تو روٹی کھا لے، یہ میری طرف سے مہمان نوازی ہوگی تیری، ٹھیک ہے، ایسا بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال اس حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ مہمان کہ اگر مہمان نوازی نہیں کی جاتی تو یہ ظلم ہے، مہمان مظلوم ہے، میزبان ظالم ہے، تو مظلوم ظالم کے مال میں سے اپنا حق لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ یہ حدیث اپنی جگہ پر، یہاں پر ہمیں اخلاق کا ایک بہت بڑا درس ملتا ہے، وہ مہمان نوازی ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، دم توڑ چکی ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں مہمان نوازی ہوتی کیا ہے۔ اور یقین مانے کہ جن قوموں کے اندر مہمان نوازی ہے نا، وہ اخلاق کی اونچی دیواروں پر ہے۔ ہر قوم کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ اس معاملے میں پختون اور مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو عرب پہلے نمبر پہ، عربوں کی مثل نہیں ہے کوئی مہمان نوازی میں۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز قوم تھی، ان کے اندر یہ مہمان نوازی کمال تھی۔ اس کے بعد ہم اپنے ملک اور اپنے علاقے میں اگر دیکھتے ہیں تو پختونوں کو اللہ نے یہ نعمت سے نواز رکھا ہے کہ ان کا بچہ بھی آپ کو اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت دے گا۔ اور ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی چائے پر ہی ٹرخانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہیں سے پلٹ جائے یا باہر۔ حالانکہ جب مہمان گھر کے اندر قدم رہتا ہے نا، تو اس کی جو روحانی برکات ہوتی ہیں وہ جیسا بھی ہو،
اس کو کھانا کھلانے سے جو برکت آتی ہے نا گھر کے اندر، اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ ایک عجیب برکت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سنت ترک نہیں کرنی چاہیے، اس کو باقی رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا خیرکم من یطعم الطعام، تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلانے والے کو آپ نے بہترین، کھانا کیا چیز ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے جو آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے۔ اور جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے، ان میں ایک چیز کھانا کھلانا تھا۔ تو یہ ہمارے سے ختم ہوتی جا رہی ہے چیز، ہمیں اس میں اسلام کی تعلیمات کے زیر سایہ رہ کر ان سنتوں کا احیاء دوبارہ کرنا چاہیے، اور مہمان نوازی کے جو طریقے ہیں ان کو بھرپور اپنانا چاہیے، مہمان کو اچھا بنانا چاہیے، اس کے لیے گلے سے بھی نہیں اتارنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کیا جاتا ہے نا تو وہ مشکل بھی ہو، تو جب مقصد اتنا بڑا ہو نا تو وہ کام آسان لگتا ہے، اور جب عزائم اور ارادے بڑے نہ ہوں تو پھر چھوٹے چھوٹے کام میں انسان کو بوجھ لگتے ہیں، ایک دفعہ کرے گا دوسری دفعہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ جب ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو پھر انسان کو جب بھی موقع ملے گا انسان اس کو عبادت سمجھ کے کرے گا، وہ کہے کہ بھئی یہ میرے مال میں اس کا حق ہے، اللہ نے رکھا، جس طرح میرے مال میں زکوٰۃ کا حق مسکین کا اللہ نے ڈال دیا، یہ کھانا اس کا حق رکھا ہے، مہمان کا کھائے، یہ اس کا مال ہے، اپنے مقدر اور نصیب کھا کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2460 اور 61۔